نعتیں لکھنے کا رواج اولین دن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، لیکن یہ نعت بہت عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سراپا کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غم اس امت کے لیے یہ کوئی نہیں لکھتا، سب مزے مزے کی باتیں لکھتے ہیں۔ آپ کے بال ایسے، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کا سراپا ایسا، سب کچھ اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سراپے کا ذکر کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کا اعمال اللہ بھی نیکیوں سے بھرتا ہے، لیکن وہاں صرف واہ واہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس امت نے زیادتی کی ہے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ مولانا عنایت علی خان صاحب مولانا نہیں تھے، شاعر تھے ماشاءاللہ، پوری داڑھی تھی، ایک مشت داڑھی تھی، ٹوپی کا استعمال کرتے تھے، حیدرآباد کے تھے۔ ہم اپنے گھر پہ ان کو بلایا کرتے تھے، ساری ساری رات نعت پڑھا کرتے تھے، بہت عجیب آدمی تھے ماشاءاللہ۔ اب انتقال ہو گیا پچھلے 1-2 سال پہلے۔ باطل کا کیا کہنا، دشمنوں کا کیا کہنا، ان سے کیا شکایت، وہ تو دشمن ہیں، ان کی تو زندگی کا مشن ہے کہ وہ شیطان کو خوش کرے، اللہ کے سب سے پیارے محبوب کو تکلیف پہنچائے، دکھ پہنچائے، یہ تو ان کا کام ہے، کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب اور افسوس تو اپنے اوپر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت بھی بناتا ہے اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ کیا عجیب اشعار ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا۔ جتنے غم گسار، جتنے امت پر رونے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، ہاں، ان کا ہم نے خوب صلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا، یہ گھلا کیا یہ اردو کا محاورہ ہے، یعنی گھلتا رہا۔ گھلا کیا یہ اردو آج کل مستعمل نہیں ہے، استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ گھلتا رہا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ میرے لیے رویا اور آج مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ میں جب کپڑے پہنتا ہوں تو میں ان کا انتخاب ایسے نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے تھے۔ میں جب اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے بچوں کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دخل نہیں دیتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو اے لیولز کیسے کرانا چاہیے۔ اسے میں نے دل سے بھلا دیا، یاد ہی نہیں ہے۔ جو جمال روح حیات تھا، روح چہرہ، جو زندگی کے چہرے کا جمال خوبصورتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت زندگی کسی نے نہیں گزاری، کسی نے نہیں گزاری۔ دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت زندگی دکھا دے۔ ایسی خوبصورت زندگی کہ حبشہ کا بلال بھی عاشق ہے، روم کا صہیب بھی عاشق ہے، حجاز کے، نجد کے، یمن کے
زندگی کے چہرے کا جمال اگر دیکھنا ہے، تم نہیں مانو گے، تم نہیں سمجھو گے، میں دیکھ چکا ہوں. ہاں، عروہ بن مسعود ثقفی کچھ قریش کو کہہ، تم نہیں مانو گے، تم نہیں سمجھو گے، میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کا سلوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، ایسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. اچھا، کیا کرتے تھے؟ وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے تو جو قطرہ گرتا اس کو لے کر کے فوراً اپنے چہرے پر مل لیتے. جب منہ میں لے کر کلی کرتے تو اس کو بھی لوگ اٹھا لیتے، اپنے چہرے پہ ملتے، سر پہ ملتے. ارے بھائی مجھے کچھ نہیں ملا، نہیں ملا، لے میرا ہاتھ ابھی گیلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے، اس پانی کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے. ایک دوسرے کے ہاتھوں سے چھوتے تھے ایسے. ہے کوئی ایسا عاشق؟ ہے کوئی ایسا معشوق؟ تھوک زمین پر گر نہ دیتے، بال زمین پر گر جاتا تو اس کو لینے کے لیے لپکتے تھے. اور ان سب کے اندر کوئی شور نہیں ہوتا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ. دکھاؤ مجھے کوئی تاریخ میں دکھا دو کوئی ایسا معشوق جو جمال روح حیات تھا. زندگی کے چہرے کا جمال تو اس کی زندگی میں نظر آیا. جو دلیل راہ نجات تھا. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ رہنما کو کہتے ہیں، رہنما کو. جو دلیل راہ نجات تھا، نجات کی راہ دکھانے والا ایک رہنما، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اس کا دعویٰ کرے کہ میں لوگوں کو نجات کی راہ پر چلانا چاہتا ہوں، اس کو بالآخر ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے. حضور ایک رستے پر لے کر جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی کہتا ہے میں ہوں تمہارا رہنما، اور وہ دوسرے رستے پر لے کر کے جا رہا ہے، جھوٹا ہے، ہمارا رہنما نہیں ہے. اس کے رستے پر چلنا نجات کی طرف نہیں جا سکتا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں the only way to salvation. ایسے ہی جس کو تم نجات کہتے ہو، صرف ایک اس کا طریقہ ہے، صرف ایک. دنیا میں اب کوئی طریقہ باقی نہیں رہا. وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا طریقہ، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا. اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا، ہم نے مٹا دیا. کاش کہ ہم اس پر قدم رکھ کر چلتے تو وہ نشان اور گہرا ہوتا چلا جاتا. یہ پیچھے چلنے والے اتنی بے فکر سے چلے کہ اپنے رہبر کے قدموں کے نشان کو مٹا دیا. حضرت حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے ابتدا اور اس کو بنانے اور چلانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. اللہ نے مالی وسعت دی تھی بہت. حاجی صاحب فرماتے، حاجی مدافع صاحب فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے میں ہوں اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تھوڑا پیچھے ہو رہا ہوں، پیچھے رہ رہا ہوں، یہ لوگ آگے نکل رہے ہیں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خواب میں ہی کہا کہ حضرت ذرا تیز چلے نا تاکہ ان سے پیچھے نہ رہ جائیں. فرمایا نہیں، پیچھے نہیں رہو گے، اس لیے کہ میں تیز نہیں چلنا چاہتا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو تلاش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر پاؤں رکھتا چلا جائے. یہ حاجی صاحب نے خود اپنا خواب بیان کیا ہے، حاجی محمد عابد. ہم نے اپنی حرکتوں سے اس کا نشان مٹا دیا. دیکھو ہم جس پر چلے اس کا نشان پکا ہوا ہے. ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کا نشان پکا ہوا ہے. وہ کہ نہیں، ساری دنیا میں رمضان رمضان. مگر ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایام 20 کے روزے چھوڑ دیے، نقوش دھندلے ہو گئے، دھندلے ہو گئے. مسئلہ یہ ہے، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. مدحت تعریف، ہم تعریف کرتے رہے میرے نبی کے مزار کی جالی ایسی ہے، ہاں جالی پکڑ کر اللہ اللہ
اور جالی پکڑ کر یوں، اور جالی کو آنکھوں میں سما لے اور جالی کو یوں کر لے. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں، یعنی اس کی تعریف میں مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیری چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. دشمن پیچھے پیچھے، ہم تو اسی میں لگ رہے ہیں، واہ 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 واہ، ایسی جالی ایسا روزہ، ایسی جالی ایسا روزہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمن لگایا تھا مسلمانوں کا، اس میں دشمنوں نے خزاں ڈال. ایسے نہیں، آرام سے نہیں ہوا، بڑے بڑے کام کیے گئے. ایک بہت پرانی کتاب ہے، اب شاید ملتی بھی نہیں ہے، مجھے بھی کسی لائبریری سے بڑی خستہ حال میں ملی، بنات الصلیب. اس میں اس میں حالات اور واقعات بتائے گئے ہیں کہ تاریخ میں مسلمان بڑے بڑے رہنماؤں کے گھروں کے اندر عیسائیوں نے کیسے اپنی عورتیں داخل کر کے ان کو ان کی بیویاں بنا کر اور عیسائی اولاد بنا کر، یا کم از کم عیسائی نہیں تو ایسی اولاد بنا کر کہ اس کا اسلام سے بھی تعلق نہ رہے، کیا کیا کر دیا. کتاب ہے اس کے اوپر، اسے سمجھ لیجئے کہ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہوں. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے. حسن خلق، اخلاق، اردو میں اخلاق، ورنہ عربی کا اور شریعت کا اخلاق جو ہے تو بہت بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بڑا با اخلاق آدمی ہے. اس کا ترجمہ اصل یہ ہے، حسن خلق، اخلاق کی اچھائی، زبان سے اچھی بات کرنا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے، میں اسی میں خوش ہوں کہ تیرے کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. عصر کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آنا چاہتا تھا، جس گلی میں جاؤں، جس گلی میں، وہ راستہ بند ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ جلدی ہے مجھے، اگر آپ یہاں سے مجھے واپس کر دو، میں آگے نہیں جاتا ہوں، تمہارا جلوس ہے وہاں پر، مجھے تم یہیں سے یو ٹرن کرنے کی اجازت دے دو. نہیں، یہ ہے اخلاق. حرام ہے، حرام مسلمانوں کا راستہ روکنا. اخلاق کا یہ حال ہے. خوش کیوں ہے کہ بڑے جھنڈے لگا دیے، بڑے پرچم، بڑی 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 روشنیاں لگا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا اخلاق کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، کام کرتے 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 اذان کی آواز آ گئی. اٹھنے لگے تو محسوس ہوا کہ پیچھے کچھ ہے، تو جو کرتے کا پیچھے دامن تھا لمبا تھا، وہ پیچھے تھا، اور اس کے اوپر بلی آ کر بیٹھ گئی، اور بلی آ کر بیٹھ ایسے گئی کہ سو گئی. اب ادھر نماز ہے، ادھر یہ بلی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اللہ کے اولیاء، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے امتی، وہاں ادھر سے قینچی اٹھائی اور پیچھے سے کرتا کاٹ دیا کہ بلی کی آنکھ نہ کھلے، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. کٹے ہوئے کرتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے. واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بلی جاگ گئی ہے اور کپڑا وہاں پڑا ہوا ہے. کرتا اتارا، اس کپڑے کو دوبارہ کرتے کے ساتھ سی لیا، کرتا تیار ہے. سبحان اللہ. جانوروں کو اذیت نہیں دیتے تھے، یہ اخلاق تھے. یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ سلم دیا نہ خدا دیا. عقیدت بے بسر، ایسی عقیدت جو اندھی ہے، جو سمجھ نہیں سکتی کہ کیا 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. میری ریاضت بے ہنر، بے ہنر پھوہڑ، جس کو طریقہ سریقہ نہ ہو، وہ ریاضت ہے. کیا ہے ریاضت؟ صبح سے شام تک
مجاہدے تکلیف پریشانی کس کی خاطر؟ دنیا بن جاوے. یہ میری یہ عقیدت ہے بے بس ہے، ایسی عقیدت جس کی آنکھیں ہی نہیں ہے، ایسی ریاضت جس میں کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، ایسی مشقت اٹھا رہے ہیں، ایسی قربانیاں دے رہے ہیں، کس کی خاطر دے رہے ہیں؟ یہ میری عقیدت ہے بے بصر، یہ میری ریاضت ہے بے ہنر. مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. اس ساری محنت کے نتیجے میں دعویٰ تو کرتا رہا کہ میں عاشق ہوں، بڑا عاشق ہوں بڑا، لیکن اللہ کی شان نہ دنیا ملی نہ آخرت، نہ خدا دیا نہ صنم دیا نہ خدا دیا، نہ تو دنیا کے بت ہاتھ آئے اور نہ آخرت ہاتھ آئی، اللہ ہاتھ آئے. اور ایسے ہی کرتے 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 10 20 30 40 50 60 70 سال گزریں گے اور اللہ اپنے پاس بلا لیں گے. بڑے خوش ہوں گے، میں نے تو یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا. چلو حوض کوثر پہ پانی پیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. آگے بڑھیں گے، فرشتے کہیں گے ہٹو ہٹو ہٹو. آپ سمجھ گے ان کے ہاتھوں سے وضو کا پانی چمک رہا ہے، میری امتیوں کا نشان ہے کہ وضو کا پانی ان کا قیامت کے دن چمکے گا. یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں. اللہ کے رسول امتی تو آپ کے ہیں، لیکن آپ کے بعد انہوں نے آپ کا طریقہ بگاڑ دیا، اپنے اپنے طریقے شروع کر دیے چیزوں کے کرنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حرف جو لفظ آیا ہے کیا مانا؟ سحقن سحقن، ارے دور کرو ان کو مجھ سے، دور کرو. آخری نبی میں دین کا طریقہ، دین اور اس کا طریقہ لے کر کے آیا اور انہوں نے اس کو بدل دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب سنانے کا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ سب سنانے کا مقصد ہے کہ میرے دوستو جتنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے دوری ہوگی اور جتنا قیامت سے قرب ہوگا وہ وہاں ایسے ہی معاملہ ہوتا چلا جائے گا. کسی سبب سے، میرے والدین آپ کے والدین کی نیکیوں سے، کسی بزرگ کی دعاؤں سے ہماری آپ کی کچھ بچت ہو گئی، آگے آنے والی نسلیں خطرے میں، بہت خطرے میں. کیا آج سے 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا. آگے آنے والے دن، ہاں کہاں شیطان نے میں نے ان کو گناہوں پہ لگایا، حدیث میں یہ میں نے ان کو گناہوں پہ لگایا، انہوں نے گناہ کیے، پھر ان کو خیال آ گیا کہ یہ تو گناہ ہو گیا، انہوں نے استغفار کر لی، انہوں نے توبہ کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. اوہ میری ساری محنت بیکار ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے ان کو ہوا میں لگا دیا، ہوا نفس میں لگا دیا، جی چاہی میں لگا دیا کہ دیکھو اس کا جی چاہی یہ بہت اچھا لگتا ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے. 2 2 3 3 دن وہ 10 دن مناتے تھے، میں 12 دن مناؤں گا، بڑا اچھا لگتا ہے. اوہو، انگلینڈ میں ٹیوب میں جگہ نہیں تھی، میں بھی کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے مجھے یوں کیا، پیچھے پلٹا تو ایک نوجوان بالکل انگریز، حلیہ چہرہ مہرا سب جیسے انگریز ہوتے. میں نے کہا جی، میں نے کہا اس ورڈ کا جواب میں اس نے کہا آر یو گوئنگ انٹو سیلیبریشن؟ میں نے کہا سیلیبریشن نو. میں نے کہا عجیب آدمی ہے، میری داڑھی ٹوپی دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے کیا آپ بھی وہ کچھ تقریب میں جا رہے ہیں کسی؟ اب میں کہا انگریز ہے تو پتہ انگریزوں کی تقریب کیسی ہوگی. تھوڑی دیر پھر اس نے کہا اب لہجہ دے آنٹ یو گوئنگ، کیا آپ سیلیبریشن میں نہیں جا رہے ہیں؟ حیران. میں کہا نہیں. تو کہنے لگا اچھا میں تو سیلیبریشن میں جا رہا ہوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریشن ہے نا، ہمارے جلوس نکلے گا. پھر مجھے خیال آ آج تو 12 ربیع الاول ہے. جلوس میں جانے کے لیے پریشان، اور زندگی ایسی کہ میں اس کو پہچان نہیں سکا کہ وہ سلمان ہوگا. کیوں؟ ماحول ایسا ہی ہے وہاں. انگلینڈ کا ماحول، میں پراپر لندن کی بات کر رہا ہوں. میں مرکز جا رہا تھا، ایسٹ لندن جا رہا تھا، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اس پر پوچھا
تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی جو ہے وہ جلوس نکلتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کرتے ہوں گے، تم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملی ہے. اگر وہ علم بناتے ہیں، وہ تعزیہ بناتے ہیں، تو تم بیت اللہ اور مسجد نبی بناؤ گے اس لیے کہ وہ بناتے ہیں، اس لیے کہ اسے مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس ہلے گلے میں مزہ آتا ہے. تو شیطان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے استغفار اور توبہ سے ہلاک کر دیا، تو میں نے ان کو ہوا میں لگا دیا، ہوا میں ان کو نفس میں لگا دیا. جی چاہیے میں تم کو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑے مزے کا کام ہے، اوہ ایسے بڑا مزہ آتا ہے، لگ گئے اس میں. نماز کہاں گئی کچھ پتہ نہیں، اذان ہوئی تو کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. پھر دوستوں میں پھر کہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں تو ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ تصویر ہم آپ کیسے تیسے کچھ کچھ بچ گئے، آگے آنے والے نہیں بچ سکے. ماحول اختیار کرو، ماحول ایسا ماحول جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں اس کی ترغیب دی جاتی ہو، جہاں سکھایا جاتا ہو، جہاں جنت کی لالچ دی جاتی ہو. ہاں، لوگ کہتے ہیں کیا جنت کی لالچ ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جنت کی لالچ دی ہے. جہاں جنت جہنم سے ڈرایا جاتا ہو، کہتے ہیں یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. ہم نہیں ڈراتے، اللہ ڈراتے ہیں. تو اس واسطے بار بار عرض کرتے ہیں بھائی کوشش کرو، حضرت کی مجلس میں آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آنا ہے. شکر کرو اللہ کا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرما رکھی ہے. میں اکثر یہ حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ زیادہ دھیان نہیں ہو جائے گی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بڑی اچھی عورت ہے، مال بھی ہے اور نسب بھی اس کا اچھا ہے، ایک کمی ہے وہ یہ کہ وہ عورت بانجھ ہے، مجھے فرمائیے میں اس سے نکاح کر لوں. بانجھ ہے کیسے پتہ چلا؟ اس زمانے میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتے نہیں تھے، لیکن اس زمانے کے اندر شادی اور طلاق بہت آسان تھی. شادی ہوئی، نباہ نہیں ہوا تو لگے نہیں رہتے تھے، طلاق دے دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ متعلقہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. متعلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر نہیں کر سکا ہو، یہ عورت اچھی ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں اگر کوئی عورت کسی وجہ سے طلاق حاصل کر لے تو وہ بدنواں داغ نہیں ہوتی تھی، اس عورت کا تقدس، اس عورت کی احترام ویسی باقی رہتا تھا. کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو خراب نظروں سے، گندی نظروں سے نہیں کہ میرا بھائی اس سے شادی کرنے کی وجہ سے نحوست ہوئی، میرا بھائی مر گیا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ کہیں گے کیوں منع فرما دیا؟ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین شادی ہوتی تھی، مرد 3 شادی 4 شادی کرتا تھا، تو بھائی کسی ایسے کے نکاح میں چلی جائے گی جس کو پہلے سے اولاد ہے. یعنی اس میں خرابی کی بات نہیں ہے کہ آپ سن کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے زیادتی کر، بالکل زیادتی نہیں کی. ایک بڑے عالم ہے مکہ مکرمہ کے، ان کا چھوٹا بچہ پگڑی پہنے ہوئے تھا. پگڑی شوق ہوتا ہے نا، پگڑی باندھ لی. تو کوئی ان کے گھر میں آیا، اسے دیکھا پگڑی، اب تو خیر رواج ہو گیا ماشاء اللہ، بہت زمانے میں رواج، بہت پرانی باتیں کرتا ہوں. کہ یہ طارق، اس کا نام تھا طارق، ارے تم نے یہ پگڑی باندھ لی؟ تو پتہ نہیں پگڑی والوں کو لوگ لڑکی نہیں دیتے، اپنی شادی نہیں ہوگی تمہاری. وہ بچہ کیا تھا، ماحول کا آدمی تھا. اے ہائے، کہتا اچھا جس کی وجہ سے میں نے پگڑی باندھ دی، اللہ نے اس کو 11 دی، مجھے ایک بھی نہیں دے گا. ذہن بناؤ بچوں کا، گھر والوں کا. خیر بات کہیں اور نکل رہی ہے، دوبارہ اپنی موضوع پر آتا. فرمایا نہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، اچھی عورت ہے، اس کی تعریفیں کر لیں گے مگر بانجھ ہے. اسی عورت کے متعلق اللہ کے رسول فرمایا نہ،
پھر تیسری مرتبہ جب آیا وہ صحابی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، پہلے منع فرمایا، پھر کہا تزوج الولود الودود، ولود خوب بچے جننے والی، شادی کرو، نکاح کرو، تزوج، شادی کرو ایسی عورت سے خوب بچے جننے والی ہو، ودود بڑی محبت کرنے والی ہو۔ یہ نقطہ سمجھیے گا، جن میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، تو تکار لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو پاتی ہے۔ شادی ہو گئی، اللہ نے آپ کی سہولت کا سامان کر دیا، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، تو اگر تھوڑے سے کوئی عیب ہے تو معاف کر دو بھائی۔ بقول حضرت تقی اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اسٹیشن پر ہے، منزل تو دور ہے، تو اسٹیشن پہ تو آدمی جیسی تیسی چائے مل جائے پی لیتا ہے نا، بھائی معاف کر دو اس کو، تمہارے اندر عیب نہیں ہے کیا؟ تو اس لیے جب جھگڑے ہوں، جب لڑائی ہو، تو اس کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ آپ سسن کہنا کیا چاہتے تھے؟ تزوج الولود الودود، خوب بچے جننے والی، خوب محبت والی عورت سے شادی کرو، کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، دیکھو میری امت 80 سویں۔ اب میرے دوستو، جس حال میں ہم اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں، وہ بگڑ گئے تو اللہ کے رسول فخر کریں گے یا نادم ہو جائیں گے کہ یہ ہے میرے امتی؟ بار بار عرض کر رہے ہیں، نہیں چل سکیں گے دین پر اگر اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو آج دین کے ماحول میں نہ لائے تو۔ خوش قسمت ہیں آپ، میں نے کسی کو بتایا کہ نا، اچھا آپ کے یہاں بیان میں عورتیں بھی آتی ہیں؟ جی مستورات آتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، صبح بھی آتی ہیں، صبح گڑا والے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مستورات پردے میں آتی ہے، اب بچوں کو بھی لے کر آتی ہے، بچے تو باغ میں باہر کھیل رہے ہیں، وہ تو کھلی جگہ ہے پکنک والی ہے، تو وہاں کھیل رہے ہیں بچے۔ میرے دوستو اس کی فکر فرمائیے، فکر فرمائیے۔ ابھی ساتھی سے وہ پٹیل صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا، کہنے لگے کہ آپ ماشاءاللہ آ جاتے ہیں ہمیشہ۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے نا، دین کے ماحول میں جڑوں گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ میرا فائدہ ہوگا نا۔ صبح وہاں وہ تھا مجلس تھی، پھر اس کے بعد دوپہر سے پہلے، زور سے پہلے گشت ہوتا ہے، زور کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر وہاں سے آ کر پھر عصر شربات کی مجلس ہوتی ہے، مغرب کے بعد یہاں جاتے ہیں، کہنے آپ پھر آ گئے آپ۔ میں نے کہا کیا کروں، میری ضرورت ہے ایک۔ اور میں نے کہا زبیر بھائی دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب باغ کسی کا اپنا ہو تو اجڑتے دیکھ نہیں سکتا۔ میرے شیخ نے یہ باغ لگایا تھا، جب لوگ کم ہوتے ہیں تو دل روتا ہے۔ بڑی محنت کی حضرت سے، بہت محنت کی۔ اس طرف حضرت کا گھر ہوتا تھا، جو بڑی عمر کے بہادرآباد کے رہنے والے ہو جانتے، اس طرف گھر تھا۔ کیسا گھر تھا بتاؤں؟ اس کی دیواریں نہیں تھی، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر رکھ کر کے اس کی دیواریں بنائی گئی تھی، اور چھت کے اوپر ڈھنگ کا ایسبسٹاس نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ بے ڈھنگی چیزوں سے چھت کو ڈھکا ہوا تھا۔ اس حال میں حضرت نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں، کبھی کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی شکوے والا لہجہ نہیں تھا۔ مفتی خالد صاحب چھوٹے ہوتے تھے، ولی حامد چھوٹے ہوتے تھے، خود حضرت بھی سامنے کے گھروں سے پانی لے کر گھر آتے تھے، پانی کا نلکا نہیں تھا گھر میں، جو نلکا تھا اس کے اندر پانی نہیں آتا تھا۔ یہ ہمارے ظفر بھائی کہاں گئے؟ ظفر بھائی نے کسی سے زور لگوا کر پانی کا کنیکشن لگوا دیا، پانی کا کنیکشن لگ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کے بعد پوچھا حضرت سے کہ حضرت پانی آ رہا ہے؟ ہاں ہاں بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو۔ ایک ہفتے کے بعد پھر دیکھا کہ یہ بچے پانی لے کے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو حضرت نہیں کہتے تھے، تو امام صاحب کہتے تھے، امام صاحب پھر پانی لے کر آ رہے ہیں بچے؟ تو حضرت نے کیا کہا، ہاں بچے ہیں نا، شوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ یہ حضرت کا ارشاد ہے، شوق ہوتا ہے، بچے ہیں نا۔ یہ شکوہ نہیں کیا کہ پانی نہیں آ رہا، پھر بھی
پھر ظفر بھائی نے مجھے خود پوری کہانی سنائی. کہا اس کے بعد پھر میں نے اس آدمی سے بات کی. میں نے کہا تم سے بات ہوئی تھی یہ پانی آنا چاہیے, پانی نہیں آ رہا. اور پھر جو ہے الحمدللہ پانی کا صحیح کنیکشن بحال ہوا. علاقے والے کہنے لگے الحمدللہ اس دن سے ہمارا پانی بھی آنے لگا. ماشاء اللہ. کس طریقے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے, کتنی تنخواہ میں گزارا ہے, کتنے چھوٹے گھر میں گزارا ہے, لیکن یہ نہیں آچانے دی کہ بھائی چونکہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے مجھے زیادہ اچھا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو اب عمومی ہے, یہ عمومی حال ہے کہ علماء تنگی میں ہی رہتے ہیں بیچارے. اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے ایسے ہی تنگیوں میں ہی رکھا اور یہ اس پر شکر کرتے ہیں. جو خدا نخواستہ کمیٹی والوں کی شکایت نہیں ہے, سب طرف ایک ہی حال ہے. تو اس حال میں بھی حضرت نے کبھی ہمارے کام میں فرق نہیں آنے دیا. یہاں پر بیٹھ جاتے عصر کی نماز کے بعد اس طرف محراب میں اس طرف بیٹھ جاتے. میں آ کر بیٹھتا تو مجھے ایسے گردن سے اشارہ کر دیتے. یہاں 2-3 بچے بیٹھ جاتے قرآن پاک لے کر کے ناظرہ قرآن کریم پڑھتے تھے. تو حضرت ان سے ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے, ان کو سنتے رہتے. مجھے بس اشارہ کر دیا, اشارے کا مطلب یہ تھا آپ مراقبہ شروع کر دو. تو مراقبہ شروع کر دیا. حضرت نے ان کو پڑھا کر کے فارغ ہوئے, حضرت میری طرف مڑ گئے, حضرت بھی مراقبے میں شریک ہو گئے. اب وہ اثرات شروع جو کہ شیخ کے ساتھ مراقبے کے ہوتے سامنے 1 to 1 جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہم نے بھی سر اٹھا لیا. یہ نہیں کہ آج میں بہت تھکا ہوں مجھے پانی لانا پڑا, میرے ساتھ آج بہت مشکل ہوئی ہے, میں نہیں دلائل الخیرات کی اجازت دی تو کئی لوگوں کو اجازت دی, پر مجھے ایسے نہیں چھوڑا. مجھے دلائل الخیرات مجھے سناؤ, کئی لوگوں کو اجازت دی. مجھے کہنا آپ کو آنا ہے یہی محراب میں بیٹھ کر روزانہ سب دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں. کیوں کہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو اجازت دے رہا ہے وہ اس کو سنے. کسی لمحے میں بھی ہمیں چھوڑا نہیں ہے, کسی لمحے میں بھی ہماری طرف سے غفلت نہیں ہوئی ہے, ہمارے لیے غفلت نہیں ہوئی ہے. تو بھائی اس کا حق ہے کہ ہم بھی اپنے شیخ کے باغ کو اجڑنے نہ دیں. پرانے ساتھیوں کو یاد دلائے بھائی آج اتوار ہے, فون پہ یاد دلائے بھائی بہت دنوں سے آپ نہیں آ رہے. اور اس کے علاوہ جب خود آویں تو بھائی گھر والوں کو لے کر آویں تاکہ ہمارے گھروں کا ذہن بنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نسألك العفو والعافية دعا فرمائیے اللہ پاک ہمارے حضرت کے جانشین مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ کو اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ان کے عمر میں, ان کی صحت میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کے فیض میں اللہ پاک عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. ہمیں ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہمارے حضرت کا یہ باغ ہمیشہ قیامت تا قیامت ہرا بھرا رکھے اور ہمیں اس کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.